آپ دیکھ رہے ہیں پنچایت یوٹیوب چینل۔ ویور، اس سے پہلے کہ میں اپنے ولاگ کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ جی ویورز، جب سے متنازعہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پاس ہوا ہے تو سید یوسف رضا گیلانی انتہائی تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ ان کے بیٹے نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ وہ اس دن غلام ربانی خر صاحب کے رسم سوم میں موجود تھے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ان کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں، مگر کون مانتا ہے، حکومت کے ترجمانوں نے ان کے خلاف محاذ جنگ کھڑا کر دیا۔ سب سے پہلے تو فواد چودھری صاحب نے تنزن ان کا شکریہ ادا کیا پریس کانفرنس میں کہ آپ نے شرکت نہ کر کے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد جناب شہباز گل صاحب نے ٹویٹر پر میدان جنگ سنبھال لیا، تو اس موقع پر شاہ محمود قریشی صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے تھے جب انہوں نے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف موقع مل رہا تھا۔ تو شاہ صاحب نے پہلے تو پریس کانفرنس میں اور پھر سینٹ کے اجلاس میں ان کے خلاف خوب دل کی بھڑاس نکالی، جہاں تک جوش میں آ گئے کہ چیئرمین سینٹ کو درمیان میں انہیں روک کر کہنا پڑا کہ شاہ صاحب آپ انتہائی پرسنل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، تو ویورز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سید یوسف رضا گیلانی پاکستانی سیاست کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے انتہائی اہم عہدوں پر پاکستان میں اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ سپیکر قومی اسمبلی سے لے کر وزارت عظمیٰ تک انہوں نے کام کیا ہے۔ پھر ایک عدالتی فیصلے کے بعد وہ کچھ عرصہ کے لیے نااہل ہو گئے تھے، تقریباً 5 سال کے لیے۔ اس کے نااہلی کے بعد دوبارہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے اور سینٹ میں اپوزیشن کی سیٹ بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے۔ سید یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی کے تعلقات کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ملتان کی سیاست میں 3 اہم نام ہیں، جن میں سید یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی اور جوید ہاشمی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے بعد شاہ محمود قریشی اور جوید ہاشمی کے تعلقات بتاؤں گا۔ یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی دونوں بیسیکلی پیپلز پارٹی کے پروردہ ہیں۔ بہت اچھے پارٹی عہدوں پر اور حکومتی عہدوں پر کام کیا ہے ان دونوں نے، لیکن 2008 کے الیکشن سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پیپلز پارٹی بڑی جماعت بن کر دلی میں پہنچی تو اس وقت حکومت بنائی تھی پیپلز پارٹی نے، لیکن اس کے لیے وزارت عظمیٰ کے لیے کچھ نام جو گردش کرتے رہے ہیں، ان میں سب سے جو نمایاں نام تھے ان میں چودھری احمد مختار، شاہ محمود قریشی صاحب، مخدوم امین فہیم، سید یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کے نام نمایاں تھے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس وقت مہربانی فرما کر سید یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا اور وہ اس اہم عہدے پر پہنچ گئے۔ جی ورز، اس دن سے شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے موقع کی تلاش میں رہے۔ ویورز، وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ وہ اچانک پیپلز پارٹی کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ایک اہم جواز کی تلاش میں تھے اور وہ تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ اگرچہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں بھی وزارت خارجہ کے اہم عہدے پر تھے۔ اس وقت ایک امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں 2 پاکستانی شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ کافی عرصہ یہ کیس عدالت میں بھی رہا، پھر اچانک ایک دن ریمنڈ ڈیوس جہاز میں بیٹھے اور امریکہ پہنچ گئے۔ امریکی دباؤ تھا یا جو بھی وجہ تھی، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی اس وقت حکومت میں تھے اور انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کی واپسی کا انکار کیا تھا۔ وہ اس کے مخالف تھے، وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اور جس دن ریمنڈ ڈیوس پاکستان سے واپس گیا اسی دن انہوں نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک باصول سیاستدان کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ پی ٹی آئی میں گئے بڑے خوشی سے تھے، لیکن ادھر بھی انہیں کا واسطہ ایک ملتان کے سیاستدان سے پڑ گیا۔ اب ہر جلسے میں عمران خان کے ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، ایک طرف جوید ہاشمی صاحب بیٹھے ہوتے تھے۔
اور سیاسی مخالف تھے اندر سے۔ دھرنے کے دنوں میں جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، تو جاوید ہاشمی اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جاوید ہاشمی نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کام کیا اور انتہائی جمہوریت پسند انسان تھے۔ جاوید ہاشمی نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف، جنرل ضیاء الحق کے خلاف تحریکیں چلائی تھیں، اور وہ کس طرح پسند کرتے کہ کوئی دوبارہ غیر آئینی طریقے سے حکومت کو ختم کی جائے، اگرچہ وہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف تھے اس وقت، لیکن وہ غیر جمہوری طریقہ اپنانے کے لیے کبھی تیار نہیں تھے۔ لیکن عمران خان تھرڈ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے اور دھرنے میں بیٹھے رہے۔ آخر کار اسی اختلاف کی وجہ سے جاوید ہاشمی صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا۔ تو اس وقت کے بعد شاہ محمود قریشی اچانک آزاد ہو گئے، اور دوبارہ انہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وزارت خارجہ کا قلمدان دے دیا گیا، وہ اہم عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ جی ویورز، شاہ محمود قریشی صاحب جب سے وزیر خارجہ بنے، میری بات ہوئی ان کے حلقے کے افراد سے، تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے حلقے والوں کو بھول گئے، اور اب انہیں اچانک پتہ چلا ہے کہ شاید الیکشن سر پر آ گئے، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یوسف رضا گیلانی کے خلاف آواز اٹھائی، اور جنوبی پنجاب کا بھی شوشہ چھوڑ دیا، صوبے کا شوشہ چھوڑ دیا، لیکن اور سینٹ کے اجلاس میں خطاب کر دیا۔ تو میں ایک بات آخری، ویل آگ لمبا ہو گیا ہے ویورز، شاہ محمود قریشی صاحب، لوگ اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جب آپ بات شروع کرتے ہیں تو ووٹر سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے۔ سینٹ میں کھڑے ہو کر جوش و خطابت میں بات کرنا آسان ہے، لیکن ووٹر کو قائل کرنا بہت مشکل ہے۔ قریشی صاحب، جوش میں ہوش کو مت چھوڑے، اتنے پرسنلائز مت ہوں کہ یہاں تک کہ آپ کی اپنی پارٹی کے چیئرمین کو آ کر کہنا پڑے کہ شاہ صاحب آپ پرسنل ہو رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاہ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا ان دونوں کا۔ آپ دونوں اہم عہدوں پر ہیں اور ملتان کی سیاست میں آپ کا اہم نام ہے۔ آخر میں نئے آنے والے تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ خدا حافظ۔